السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ بخاری و مسلم کی معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المرء مع من احب، اور اس حدیث کی تائید میں مزید احادیث بھی ملتی ہیں۔ سب کا مفہوم یہی ہے کہ انسان قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا یا ان کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے قرب کا اتنا ہی طالب ہوتا ہے۔ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، اس کی خاطر وقت، مال اور دیگر رشتوں کی قربانی دینے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اپنی خواہشیں، عادات بدلنے پہ اسے اپنے نفس پہ کوئی جبر گراں نہیں گزرتا۔ پسند ناپسند اسی سانچے میں غیر محسوس طریقے سے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ کوئی قانون محبت کے قانون سے زیادہ مؤثر، مضبوط، فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکتا۔ سارے قانون جبر سے منوائے جا سکتے ہیں، لیکن محبت کا قانون بغیر جبر، بغیر نگرانی کے دل پہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ دل جس کے ساتھ جڑ جائے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے، بس یہ جانچتے رہو کہ تمہارے خلیل یعنی دوست کون ہیں۔ ابو داؤد۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نسب اور رحم کے رشتے عطا کیے ہیں، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ وہ ماں باپ کا انتخاب کرنے پہ قادر نہیں، تو ننیال ددیال بھی اس کا انتخاب نہیں ہیں۔ اور ان رشتوں کے بارے میں متعدد مقام پہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قیامت کے روز یہ سب رشتے ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اولاد آدم کو خطے، علاقے، خاندان، برادری یا ذات پات کے لحاظ سے گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دلی تعلق، دوستی اور محبت کا رشتہ ہی وہاں تک پہنچے گا۔ جب اپنے دل کے اچھے ساتھیوں کی قدر کا اندازہ ہوگا اور برے ہم نشین دوست کے ساتھ کھڑے ہونے کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہمیں آج اپنے اور اپنی اولادوں کے گھروں، خوابگاہوں، خلوتوں اور جلوتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اخبارات، رسالے اور انٹرنیٹ کے وسائل کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ہمارا وقت کن لوگوں کی معیت میں گزر رہا ہے یا گزارنا چاہتا ہے۔ نظریں کس کے لباس، زیور جیسے لباس اور زیور کی متلاشی ہیں، زبان کس کا ذکر کرتی ہے، ہماری خلوتوں اور جلوتوں میں کون زیر بحث ہے، دل کس جیسا بننا چاہتا ہے، آئیڈیل کون ہے، ہمارے فیس بک اور موبائل میں کس قسم کے لوگوں کی کیسی کیسی تصویریں محفوظ ہیں اور جو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ قیامت کا انتظار کیوں کریں؟ آج ابھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون کس کی رفاقت چاہتا ہے، کس نے کس گروہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہاں، البتہ یہ فیصلہ بدل لینے کا اختیار ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ہم والدین یا اولاد یا ان سے جڑے رشتے نہیں بدل سکتے۔ اپنے خلیل، دوست، محب اور محبوب تو بدل سکتے ہیں۔ محبت کا معیار اور محبت کی ترتیب دونوں موجود ہیں۔ ہر مسلم مرد عورت کا اپنا اپنا ظرف ہے کون کس معیار کی اور کس ترتیب سے محبت کا انتخاب کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کے تحت محبتوں کی ساری ترتیب خود بخود طے پا جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اتباع کا اصول یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محبت ہی وہ جذبہ ہے جو سفر و حضر میں، خلوت اور جلوت میں اطاعت کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہی قیامت کے روز رشتے ناتے نبھائیں گے۔ وہ دنیا میں نسب کا رشتہ رکھتے ہوں اور محبت اللہ کی خاطر کرتے ہوں تو سونے پہ سہاگا۔ جب سارے رشتے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، پہچان سے انکار کر دیں گے، تو صرف متقی لوگوں کی دوستی اور محبت ہی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائے گی اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، اور ایسے لوگوں کو اس دن نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں ہے اور نہ ہی آج تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ اللہ کے لیے محبت اپنے رشتہ داروں سے ہو، ہم اثر ساتھیوں کے ساتھ ہو، یا انبیاء کرام علیہم السلام سے ہو، صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، یا پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اطاعت کی شرط کے ساتھ۔ بس اسی اطاعت کے ساتھ مشروط محبت ہی کا صلہ یہ ہوگا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ساتھی ہیں جو کسی کو نصیب ہو جائیں۔ آئیے اپنے نصیب خود جگائیں آج اور ابھی سے۔ اللہم انا نسألک مرافقۃ الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ دعا کی طلبگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔